فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس والثمود وقال في موضع آخر قولوا لا إله إلا الله تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا اور انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا، یعنی ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا ہے اور تمام مخلوقات سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ان سب کا کام اور ان سب کا مشن ایک ہی تھا اور ان سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کیونکہ جب انسان اللہ کی وحدانیت سے دور ہوتے گئے، اللہ کی معرفت ان کے اندر نہ رہی، نبیوں کا زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا جاتا تھا تو لوگوں کے اندر فتنے و فساد پھیل جاتے تھے، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ سے ہی لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو بہکایا جائے اور اس کو راہ راست سے ہٹایا جائے۔ اس لیے توحید باری وہ انسانوں کی سمجھ سے دور کیا کرتا اور طرح طرح کے حالات اور واقعات پیدا کر کر انسانوں کو شرک و کفر کے اندر مبتلا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے گئے، مقصد تخلیق انسانیت سمجھاتے گئے۔ بہت ایسا ہوتا کہ کوئی مان جاتے تو کوئی نہیں مانتے، لیکن اس کی پاداش میں ان انبیاء کی قوم انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح سے ستاتی، پریشان کرتی۔ کسی نبی کو آرام سے کاٹا گیا، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ تمہارا معبود حقیقی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ تم جو یہ سوچتے ہو کہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی ہمیں روزی دیتا ہے اللہ کے سوا، کوئی ہمیں رزق دیتا ہے اللہ کے سوا، یہ کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ اسباب پیدا فرماتے ہیں، صرف محض انسان ان چیزوں کے اندر پڑھ کر ایمان کو خراب کرتا ہے اور اپنے عقائد و نظریات کو تہس نہس کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام آتے اور سمجھاتے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تم کو رزق دینے والا اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے، تمہیں ہر چیز کی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ تمہاری مشکل کشائی کرے، تمہاری حاجت روائی کرے، تمہیں اولاد دے، تمہیں بیٹا دے یا بیٹی دے،
یا تمہاری ضروریات کی تکمیل کرے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں اور تمہاری تمام حاجتوں کو مکمل فرماتے ہیں۔ لہذا تم ان چیزوں کو چھوڑیں، مشرکانہ اعمال کو ترک کریں، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ مشرکین میں یہ بات رائج تھی کہ وہ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، وہ لوگ پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ لوگ آگ کی عبادت کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جھاڑوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے بے شمار چیزوں کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کبھی تو چڑھتے سورج کی عبادت کرتے ہیں تو کبھی غروب ہوتے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کو عقل سلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کو عقل سلیم مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے عقل سلیم کی دعا بھی کرنا چاہیے، اے باری تعالیٰ مجھے وہ عقل، وہ سوچ اور وہ فکریں عطا فرما جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ سوچ اور فکر اگر ہماری درست ہو جائے گی تو عزیز ساتھیوں ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کچھ کر گزرنے کی طاقتیں دی ہیں وہ درست ہو جائے گی۔ اگر ہم اس طاقت کو اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر شیطان ہمیں ان چیزوں کے اندر ملوث کرے گا جس کے ذریعے سے ہم گمراہ ہوتے جائیں گے۔ آج دیکھیں، آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ متاثر ہونا تو اللہ کا کلام ہے جو ہم کو متاثر کرے، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے جو ہم کو متاثر کرے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو متاثر ہوئے، صحابہ کی تعلیم اللہ کے کلام کی وجہ سے متاثر ہوئے، تب ایسے متاثر ہوئے کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے، ان کی زندگیوں میں بہت سارے انقلابات آئے، حالانکہ وہ کسی اعتبار سے کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرے یا حکومتی قوانین ان کے اوپر نافذ کرے، ایسے ان کے اندر کوئی حالات نہیں تھے، ایسے جہالت ان کے اندر تھی، تاریخی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے آگے اور تعلیمات نبوی کو ماننے لگے تو پھر وہ اوروں کے لیے نمونہ بن گئے اور اوروں کے لیے آئیڈیل بن گئے۔ یہی تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام آ کر تمام امت کو دیتے گئے، لیکن امت کے بعض احباب اور بعض لوگ جو نبی کو نہیں مانتے وہ انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح سے ستائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے مقابلہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم عیسائیوں سے مقابلہ تھا۔ اسی طریقے سے جتنے نبی آئے ہیں ان کو اپنی قوم سے بڑا ہی کٹھن مسائل پیش آئے، وہ دشواریوں سے دوچار ہوتے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کشتی میں سوار ہو تو ان سمندروں میں پار ہونا پڑا۔ تو عزیز ساتھیو یہ حالات، یہ احوال انبیاء علیہ السلام پر جو آئے ہیں وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آئے۔ تو آج ہمارے دل میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکتاہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہمارے اندر آ جائے گی تو عزیز ساتھیو ہمارے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ خوبیاں پیدا ہوگی کہ جس کے ذریعے سے صحابہ کرام چمکے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگیاں چمکی ہیں، اور آج تک ان کا نام لے کر لوگ ان کا وسیلہ دیتے ہیں، نام دیتے ہیں۔ تو الغرض عزیز ساتھیو حضرات انبیاء علیہ السلام کو یہ جو تکلیفیں پہنچی ہیں، یہ مسائل سے دوچار ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آروں سے چیرا گیا، اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان تمام کو طرح طرح سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کے بارے میں کلام پاک میں آتا ہے کہ قوم راس یعنی کنویں والی قوم میں گزری ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ برس ہزاروں برس انہوں نے دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، تو کوئی ان کی بات نہیں مانے، لیکن ایک
مشکیزے سے پانی بھرنے والا غلام تھا وہ ایک ایمان لایا، تو حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے ان کی مکمل تربیت کی اور ان کی مکمل تعلیم دی اور ان کو ایمان کی وجہ سے ایمان کے احکامات بتائے، لیکن قوم ان کا پیچھا پڑ گئی تھی کہ یہ کیوں ہمارے بامودان باطل کو باطل قرار دے رہے ہیں، ان کو کیوں جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے معبود وہ ہیں جو ہم کو پانی دیتے ہیں، جو ہم کو غذا دیتے ہیں، جو ہم کو کھانے پینے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ خوبی ہے، نہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بت ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کا پر بنائیں، یعنی جتنے بت ہے، جتنے لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو ان تمام کے اندر یہ صلاحیت، یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ ایک مچھر اور مکھی کا پر بنائیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اپنے دین کی تبلیغ احکامات اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے تو عزیز ساتھیوں، یہ انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ تو دین بتانے ہی آئے ہیں، احکامات اللہ کے دینے ہی آئے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے کا ہم کو بتایا گیا ہے، زکوٰۃ دینے کا مسئلہ بتایا ہے، یہ تمام چیزوں سے بتائی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے، اس سے پہلے اعلاء کلمت اللہ کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی مشیت کے مطابق انہوں نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو لوگ انبیاء علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ تو حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ علیہ السلام جب قوم کو دعوت دی لا الہ الا اللہ تو کوئی مومن نہیں، کوئی مسلمان نہیں، بلکہ وہ لوگ تو دشمن بن گئے، حالانکہ قوم کے تھے، اپنے خاندان قبیلے کے تھے، لیکن حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کے سب دشمن بن گئے۔ لیکن اس میں سے ایک غلام جو یعنی مشکیزے سے پانی بھر کر کام کرنے والا غلام، وہ غلام حضرت حنظلہ بن صفوان کی محنت سے ایمان لایا، تو حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے اس کو تعلیم و تربیت دی، اس کو سمجھایا، لیکن قوم نے دیکھا کہ ان کا دین یہ کوئی اور بھی ایمان قبول نہ کر لے، کوئی اور نبی کے ہاتھ پر ایمان نہ لا لے، کہیں اور ان کا ایمان نہ پھیلے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک گندے کنواں یعنی بوڑی کے اندر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو اتار دیا اس کے اندر، اور اس کے اوپر بڑی چٹان رکھ دی۔ 3 دن گزر گئے تو ان کے غلام جو امتی تھا، ایک ہی امتی تھا جو غلام تھا، جب اس کو خبر ہوئی تو وہ کنویں کے پاس پہنچا اور کہا اپنے نبی سے، اے پیغمبر، اے اللہ کے پیغمبر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے کہا، اے میرے امتی، اے میرے محبوب، اے اللہ کے بندے، تیرے لیے یہی حکم ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑ اور اس کے احکامات کے اوپر پابندی سے عمل کر، کلمے کو نہ چھوڑ۔ تو وہ جب چلے گیا، پھر دوسرے دن آیا، پھر دوسرے دن یہی پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے کہا، تیرے لیے یہی حکم ہے کہ تو کلمے کو نہ چھوڑ، تو لا الہ الا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، یہی پیغام دیے۔ جب 8-10 دن گزر گئے تو قوم کو احساس ہوا کہ حضرت حنظلہ یہ تو ہماری قوم کے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان قبیلے کے ہیں، لہذا احوال پوچھیں گے، شاید اب ہو سکتا کہ ان کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو وہ قوم آئی اور چٹان ہٹائی اور کہا، اے حنظلہ بن صفوان، تمہارا کیا خیال ہے اس تعلق سے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جلیل القدر نبی تھے، بہت پائے کے نبی تھے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، قولوا لا الہ الا اللہ، اے میرے لوگو، تم میری یہ بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قوم کو غصہ آیا، لوگ بڑے غصے میں آئے اور کہا کہ ہم اتنے دن ان کو یہ قید و بند میں رکھے اور اس گندے کنویں کے اندر رکھے، پھر بھی وہ بات نہیں مان رہے ہماری۔
اور ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوت دیتے ہیں، جو صلاحیت دیتے ہیں، جو ایمان کی کشش دیتے ہیں، اس کے اندر ان کی کتنی ہی چیزیں ہو جائیں، یہ کتنا ہی ظلم و زیادتی کریں، قوم ان کو کتنا ہی ان کو آروں سے کاٹے یا آگ میں ڈالے یا اسی طریقے سے پہاڑوں سے گرائے یا سمندروں میں بہائے، یہ کتنی ہی تکلیفیں دے، لیکن یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ملک بدر کرے، شہر سے باہر نکال دیا جائے، تب بھی ان اپنے حالات سے اور اللہ کے احکامات اور نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر جم جاتے ہیں. وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہر وہ چیز کو برداشت کرتے ہیں جو قوم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، قوم کے افراد کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں. جب حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب اس وقت ہو سکتے ہو جب تم کہو لا الہ الا اللہ، تو لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور کچرا اور غلیظات ڈالنا شروع کیے، یہاں تک کہ ان کا سر مبارک تک وہ بھر گیا. تو پھر کہا انہوں نے اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تو عزیز ساتھیوں، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میری قوم، تمہاری کامیابی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو. تو انہوں نے پورا حضرت وقت کے نبی کے اوپر پوری مٹی ڈال دی اور اس کے اوپر توڑا ڈال کر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ناچنا شروع کیے اور اس کے اوپر دھینگانا کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو، میرے رسول کو انہوں نے بے عزتی کی ہے، اس کو ہلاک کیا ہے، اس کو دفنا دیا ہے، لہذا اس قوم کو اسی وقت ہلاک کر دیا جائے، اس قوم کو اس سر ہستی سے مٹا دیا جائے. تو عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں کو، قوم کو بڑی ڈھیل دیتے ہیں. ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ ہمارے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پیدا کیا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جان ہماری ہے، یہ جسم ہمارا ہے، یہ مال و اسباب ہمارے ہیں، حالانکہ عزیز ساتھی یہ جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم و تربیت کی. نہ ان کو کوئی پہچانتا تھا، نہ ان کی کوئی شناخت تھی، نہ کوئی ان کے اندر علم و عرفان تھے، بلکہ جب وہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے آ گئے تو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے منور کیا، ایسے روشن کیا کہ وہ چاند ستاروں سے زیادہ روشن ہو گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو، تو ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قوم نے بہت ستایا، بہت گالی گلوچ کیے، بہت سارے حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا. لیکن عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تعلیم و تربیت کو اور رسالت کے کام کو اللہ کے نبی نے نہیں بھولا، بلکہ قوم کو دین کی طرف دعوت دیتے گئے، دین کا پیغام پہنچائے. جب وہاں پر پہاڑی پر ٹھہر کر کہا اے لوگوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میرے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، تو تمام کی تمام قوم نے، عرب کے ان جوہلا نے کہا اے اللہ کے نبی آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کے اندر صداقت ہے، آپ کے اندر سچائی ہے، آپ کے اندر امانت داری ہے، ہم آپ کی بات کو بغیر کسی چون چرا کے مان لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات مان رہے ہو تو میری ایک بات مانو کہ میرے پیٹھ کے پیچھے یعنی پہاڑ کی اس طرف ایک ایسا خونخوار لشکر ہے جو تمہارے اوپر ابھی ابھی حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا بالکل ہم ضرور مانیں گے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی خونخوار آدمی نہیں ہے کہ جو تمہارے اوپر حملہ کرے، بلکہ میں اس بات سے آگاہ کرنے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جتنے پیغمبر آئے تھے، جتنے رسول آئے تھے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، وہ تمام کا پیغام ایک ہی تھا۔ یعنی یہ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس پیغام کے لیے، صرف اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے سوالات انبیاء علیہ السلام کے مجموعے کو بھیجا، پھر آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اسی کلمے کی وجہ سے اپنے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے حبیب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پاداش کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے مشکلات میں دیکھا۔ کسی نبی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی نبی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی نبی کو چھریوں سے کاٹا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا، اسی طریقے سے بے شمار پیغمبروں کو دفنایا گیا، بے شمار پیغمبروں کو تکلیفیں دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا گیا۔ لیکن اس کلمے کی وجہ سے جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کلمے کو امت تک پہنچانے کے لیے ان انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھے۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمے کی دعوت دیے تو قوم نے کہا اے ہمارے حبیب، اے محمد رسول اللہ، ہم آپ کو امانت دار اور صادق جانتے ہیں، لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو یہ کہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی جملہ تھا ہر نبی کا۔ ابھی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کا واقعہ سنے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اے میری قوم، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم کامراں ہونا چاہتے ہو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مستقل کی نہیں ہے، ہمیشگی کی نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، امتحان حال کی طرح ہے، لہذا تمہیں یہاں پر کیے کا جواب دینا ہے، یہاں پر کیے اعمال کا تمہیں وہاں پر بدلہ ملنے والا ہے، یہاں پر کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ہی ہے جو تمام حاجتوں کو پوری کرنے والا، اللہ ہی ہے تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا، وہ اللہ ہی ہے جو تمام مسائل کو حل کرنے والا، اللہ ہی ہے جو تمہیں اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں بیٹا یا بیٹی دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی اور سے پرستش کریں گے یا کسی اور سے ہم مانگیں گے تو یہ مشرکانہ اعمال ہوں گے، جو سوالات انبیاء علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کی مخالفت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم، تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 360 بتوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی مانو۔ تو پوری قوم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہہ رہی تھی، سچائی اور امانت داری کی دلیلیں دے رہی تھی، وہ یہ کہنے لگی کیا تم اسی وجہ سے ہم کو بلائے ہیں؟ کیا تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ؟ کیا اسی وجہ سے ہم کو یہاں پر بلائے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھریں ماری گئے، گالیاں گلوچ دی گئی، شب و شتم کیا گیا، بہت سارے مسائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا گیا۔ اسی کلمے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جیسا معزز شہر اور اپنا عزیز ترین وطن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکالے ہیں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، اگر آج ہم اس کلمے کی دعوت کو اور اس کلمے کے مشن کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام توحید کا اور رسالت کا جو دے کر ہم کو بھیجے ہیں، اگر توحید کے پیغام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، تمام مشکلات دور ہو سکتی ہیں، تمام حالات درست ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر حالات اور مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیم ہے، ہم تعلیمات کو، پیغامات کو ہم پسے پش ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسائل ہم پر پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیں، آج جو قوم ہم سے اور ہمارے نام سے کپکپاتی تھی، ڈرتی تھی، آج وہ ہماری طرف ہمارے خون بہانے کے لیے بڑے ہی
زور و شور سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے خون کو سستا سمجھ رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو پریشان کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، اور پریشان کرنا بالکل آسان ہے، صرف کس کو؟ وہ مسلمان کو۔ ہر اعتبار سے دیکھیں، آج مسلمانوں کو ہر اعتبار سے ان کی زمینیں تنگ کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عزیز ساتھیو، ہمارے اپنے ان حالات کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے حال یہ تھے کہ نہ ان کو کوئی پہچانتا تھا، نہ ان کا کوئی تصور تھا، اور نہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں اور خوبیاں تھی کہ ان کے پاس کوئی جائے یا کوئی حکومت ان کے اوپر حکومت کرے۔ لیکن جب کلمے کے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے وہ آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے، تو عزیز ساتھیو وہ ایسے چمکے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومتیں ہونے لگیں۔ کون دنیا کے بادشاہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون دنیا؟ اندازہ لگائیں، پوری دنیا کے اوپر وہ بادشاہت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا حال یہ تھا جہالت کے دور میں کہ نہ اونٹ اور بکری ان کو چرانے نہیں آتا تھا۔ ان کے باپ خطاب کہا کرتے تھے، بیٹے تو جیسے صبح بکری لے جاتا ہے شام ویسے ہی بکری واپس لاتا ہے، تو اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ لیکن جب اعلاء کلمۃ اللہ کا اعلان کیے، جب لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے وہ آ گئے، تو عزیز ساتھیو وہ پورے ملک کے پورے دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ آج بھی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ توحید کی پاسداری ہمارے پاس ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سوالات انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اس کا پاس الیاد ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت ہم کو کرنی چاہیے۔ تو آج بھی ہم کامیاب ہیں، کامراں ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہم سربلند اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نے پڑھے سنت پہ پڑھے۔